نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، آپ کے سامنے سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی مختلف رشتے گنوائے، تعلق گنوائے، جن کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک تعلق ہمسائیگی کا تعلق ہے کہ ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار بالجنب والجار الجنب، کہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار ہے، والجار الجنب، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار نہیں، والصاحب بالجنب، اور اپنے ہم مجلس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ معزز و محترم سامعین، دین اسلام نے جہاں مختلف رشتوں اور تعلق کے حقوق گنوائے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک کرنے، اسے اذیت نہ دینے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں۔ وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں
وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک حق ہمسائیگی کا ہوا، ایک حق حق کے اسلام ہوا، اور ایک حق حق کے رشتہ داری ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کے دو حق ہوئے، حق اسلام اور حق ہمسائیگی۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو صرف آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ کا ہم مذہب بھی نہیں، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، وہ صرف آپ کا ہمسایہ ہے، تو اس کا ایک حق رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ ہے تم میں سے، خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ، وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں تم میں سے بہتر وہ ہے، دوستوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ بہترین دوست ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے دیگر ہمسایوں کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا رکھیں، اور اپنی طرف سے انہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم انہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمسائیگی کا کتنا حق ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرنے لگے، اور اس قدر وصیت فرمائی، اس قدر تاکید فرمائی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العزت ہمسائے کو وراثت میں بھی شامل نہ فرما دے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں ہمسائے کو کس قدر اہمیت اور عزت کا مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت فرمائے، اور ساری زندگی وہ اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام بڑھ کر وضو کے پانی کو ہاتھوں پر لینے لگے اور برکت کے لیے اس پانی کو اپنے چہروں پر ملنے لگے۔
رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، کس چیز نے تمہیں یہ کرنے پر ابھارا کہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے وضو جسم سے لگ کر پانی نیچے گر رہا ہے، تم اسے ہتھیلیوں پر اٹھا کر فرت محبت کے ساتھ میرے اپنے چہروں پر لگا رہے ہو؟ تو سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے، جس کی یہ خواہش ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلا کام یہ کرے کہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جب بھی بولے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسرا کام یہ کہ جو اس کے جوار میں ہو، پڑوس میں ہو، اس کا ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ تین وہ بابرکت عمل ہیں کہ جن کے کرنے والا صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرمانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بولیں تو سچی بات کہیں، سچ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، امانت میں خیانت سے اجتناب کریں، اور اپنے حسن سلوک سے اپنے ہمسائے کو خوش رکھیں۔ پڑوسی کو، ہمسائے کو اذیت دینا، اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ کہ جو نماز، روزہ اور صدقہ کثرت کے ساتھ کرتی، لیکن اس کی زبان سے اس کا ہمسائے وہ تکلیف میں تھے، وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے سلوک سے، اپنے عمل سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حال کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور پھر ایک دوسری خاتون کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت ہے وہ نماز، روزہ اور صدقہ میں اتنی کثرت نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے اس کے ہمسایوں کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ تو اتنا اس نے بھی ہمسائے کو تکلیف دینا یہ اتنا برا عمل ہے کہ وہ کثرت بھی اسے اللہ رب العزت کی عتاب سے بچا نہیں سکتی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔
اسی طرح ایمان کے کمال کو پانے کے لیے بھی ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان اخلاق کو بھی ایسے ہی تقسیم فرماتا ہے جیسے رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ کوئی متوسط درجے میں ہے اور کوئی بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے محبوب رکھتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے محبوب نہیں رکھتا، مگر دین صرف اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم میں سے جسے دین مل جائے وہ سمجھے کہ اسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان بھی مسلمان نہ ہو جائے، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل بھی مسلمان ہو اور زبان بھی مسلمان ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق اور کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی آفتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ محدثین فرماتے ہیں اس میں حقیقی ایمان کی نفی نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے کہ وہ شخص، وہ صاحب ایمان شخص، وہ مسلمان شخص ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے۔ ایمان کے کمال کو پانے کی راہ میں ہمسائے کو تکلیف دینا ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایمان کا کمال اور ایمان کی حلاوت پانا چاہتے ہیں تو ہماری زبان بھی مسلمان ہو، ہمارا دل بھی مسلمان ہو اور ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف اذیت نہ پہنچے۔ اسی طرح بندے کے اچھے عمل کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار ہمسائے کی گواہی پر رکھا گیا۔ ہمسائے کی گواہی پر رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑا جاتا ہے، بالخصوص بچیوں کے رشتہ کے حوالے سے،
تو ان کے اڑوس پڑوس سے اور قریبی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، معاشرے میں ارد گرد لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے۔ تو لوگ گواہی اچھی دیں تو اس گواہی پر لوگ اعتماد کر کے اس تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، وگرنہ تعلق جوڑنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو بیان کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، پوچھا کہ راوی ہے کہ پوچھا گیا، وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ فرمایا اگر تیرا پڑوسی کہے کہ یہ تیرا عمل اچھا ہے تو وہ تیرا عمل واقعی اچھا ہے، اور اگر وہ کہے کہ تیرا عمل برا ہے تو تیرا وہ عمل واقعی برا ہے۔ اس سے آپ ہمسائے کی جو اسلام کے اندر اہمیت ہے، معاشرے کے اندر جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے پہلے آپ کے ہمسائے کی گواہی پر اعتبار کر کے آپ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق کو اچھا بنائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی تکریم کرے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کی عزت کرے۔ اس لیے اللہ پر اور یوم آخرت پر کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آئیں، اس کی تعظیم، اس کی تکریم بھی کرے اور اسے اذیت بھی نہ دے۔ اذیت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس عمل سے اجتناب کیا جائے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کو اذیت نہ دینے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صرف پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے آنے والی تکالیف کو برداشت کیا جائے اور بدلے میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک قول نقل فرمایا ہے احیاء العلوم میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک غریب ہمسایہ اپنے امیر ہمسائے کی گریبان کو پکڑ لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ باری تعالیٰ اسے پوچھو کہ اس نے میرے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کے ساتھ کیوں پیش نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنے روابط کو بہتر بنائیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ان کے نام ایسے ہی زندہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے عمل کی خوبصورت مثالیں پیش فرمائیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چند واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، وہ کسی سفر پر چلا گیا اور اس کا بچہ چھوٹا تھا ابھی،
اور ان کے گھر اس زمانے میں یہ لائٹ وغیرہ تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ چراغ رات کو جلاتے تھے، ان کے گھر چراغ میں جلانے کے لیے تیل ختم ہو گیا، تو بچہ جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے رات بھر پریشان رہا اور اس کے رونے کی آواز ان کے گھر بھی آتی رہی۔ آپ نے صبح اپنی اہلیہ سے کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ بچہ رات بھر مضطرب کیوں رہا، اس کے رونے کی آواز کیوں آتی رہی۔ اہلیہ نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا شوہر کہیں دور سفر پر گیا ہے اور ان کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل ختم ہو۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو حکم فرمایا کہ اس کے خاوند کے واپس آنے تک روزانہ اس کے چراغ کو تیل سے بھر آیا کرو تاکہ رات بھر اس کے گھر میں روشنی رہے۔ جب وہ یہودی واپس آیا تو اس نے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حسن سلوک کی خبر اس کی زوجہ نے اسے دی، تو وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے بھی اس خوبصورت دین کے اندر داخل فرمائیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنا حسن سلوک کا درس دیتا۔ ابن المقفع ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے بارے میں نے پڑھا، آپ اپنے ہمسائے کی دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اکثر، تو کسی وجہ سے اسے اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے دل میں سوچا کہ میں اس کے مکان کے سائے میں اکثر بیٹھا کرتا تھا، تو مجھ پر تو اس کے مکان کے سائے کا بھی حق ہے، اور اگر یہ مکان غربت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ دے تو میں نے تو اس کے مکان کے سائے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ فوراً گئے اور اس کی جو مجبوری تھی وہ دور کی اور فرمایا کہ اپنے مکان کو مت بیچ، اپنے مکان کو مت بیچ۔ اسی طرح ایک اور حکایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ایک شخص تھا، اس کے گھر میں بہت زیادہ چوہے آ گئے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بلی پال لو تاکہ یہ بھاگ جائیں۔ اس نے کہا اگر بلی رکھ لی تو یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے اور وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا مجھے اس کے لیے پسند کرنا پڑے گی۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویہ ہمارے اسلاف نے پیش فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے حقوق پڑوسیوں کے گنوائے ہیں، مثال کے طور پر ان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کی جائے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا جائے، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، مصیبت کے وقت میں ان کی غمخواری کی جائے، جب بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا جائے اور خوشی پر اس کو مبارکباد پیش کی جائے اور اس کی خوشی میں اس کے ساتھ شرکت کی جائے، اس کی لغزشوں کو معاف کیا جائے، اپنے گھر کی چھت پر اس کے گھر میں مت جھانکا جائے اور اس کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا جائے، اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً ان کی مدد کی جائے اور پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح ان کے خلاف کوئی بات نہ سنی جائے، ان کی مستورات کے سامنے نگاہیں نیچی رکھی جائیں اور ان کی اولاد کے ساتھ نرمی کی جائے۔ اس طرح کے ڈھیر سارے اور حقوق بیان ہیں۔ لہذا احباب ذی وقار ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمان کے کمال کو پانے کے لیے اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا کے حصول کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر فرمائیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمسائیگی میں ہمسایہ جو ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہاں تک سارے تمہارے ہمسائے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو میں انہیں ان میں سے سب سے پہلے کسے ہدیہ پیش کروں؟
میرے ہدیے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے، جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے۔ تو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، وگرنہ تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ احباب ذی وقار، ہمارا دین خوبصورت دین ہے، وہ محبتوں کو، امن کو، پیار کو اور خوش اخلاقی کو بانٹنے والا دین ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور تمام تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔